الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمیں اس غلامی پر ناز بھی ہے، اور ہم اپنی اس سعادت مندی پر جتنا بھی ناز کرے یہ کم ہے. اور ہماری سعادت مندی اور فیروز بختی کی معراج اس وقت ہوگی جب حضور بھی ہم سے یہ کہہ دے کہ تم ہمارے غلام ہو. آج غلامان مصطفیٰ کی اس محفل میں میں ان آقاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی غلامی کا شرف بخشا اور اپنی غلامی میں رکھا، اپنی خدمت میں رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد ارباب سیر نے کتب سیرت میں ذکر کی ہے. یہاں پر سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ خدام سے کون مراد ہے اور غلاموں سے کون مراد ہیں. خدام سے مراد وہ آزاد لوگ ہیں جو خود کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رکھا کرتے تھے، اور غلاموں سے مراد وہ غلام ہیں جو باندی کے بالمقابل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اور آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. تو آج حضور کے خدام اور حضور کے غلام دونوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. حضور کے خدام کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جن میں سے چند کا میں تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی والدہ نے، یعنی حضرت انس کی والدہ نے حضرت انس کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ھذا انس یخدمک، حضور یہ انس ہے جو آپ کی خدمت کرے گا. پھر حضور سے یہ بھی درخواست کی کہ آپ ان کے حق میں دعا فرما دے. تو حضور نے دعا کی اور فرمایا کہ اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ، اے پروردگار تو اس شخص کے، اس بچے کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. حضور کی یہ دعا قبول ہوئی، ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکت ہوئی اور انہیں بے پناہ اولاد نصیب ہوئی، بہت مالدار بھی ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل 10 سال خدمت کی، لیکن اس 10 سال میں کبھی حضور نے مجھ سے اف تک نہیں کہا، اور نہ کسی کام پہ یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. حضور کے ساتھ یہ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان سے مزاح بھی فرماتے، اور کبھی کبھی یا ذل اذنین کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے. جب ان کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں بھی تشریف لے گئے، لیکن جنگ بدر میں ایک مجاہد کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہاں پر بھی اسی شان غلامی کے ساتھ گئے اور جنگ بدر میں حضور کی خدمت میں مصروف رہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ شرح مواہب میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے، یہ ایک صحابی جن کا نام ثابت تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک دیا اور کہا کہ ھذہ شعرۃ من شعر رسول اللہ، یہ حضور کا موئے مبارک ہے، اور جب میں انتقال کر جاؤں فضعھا تحت لسانی، تو میرا منہ کھول کر کے اس موئے مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. ایسا ہی ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا منہ کھولا گیا، ان کی زبان کے نیچے اس موئے مبارک کو رکھا گیا، اور اسی حال میں ان کی تدفین بھی ہوئی. تو حضور کے یہ پہلے غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلاموں میں ایک دوسرے غلام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ صاحب الوضو، یہ حضور کو ہمیشہ وضو کرایا کرتے تھے اور حضور کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے. ان کے بارے میں ہے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. مسلم شریف میں ان کے حوالے سے یہ حدیث پاک مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ کنت ابیت علی باب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اوتیہ الوضو، کہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتا تھا اور رات کو حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر سویا کرتا تھا، صرف اسی لیے کہ رات کو حضور بیدار ہوں گے تو میں ان کے وضو کے لیے پانی پیش کر دوں گا. اس طریقے سے انہوں نے حضور کی پوری خدمت کی، زندگی پر خدمت کی، اور ان کا انتقال سن 36 ہجری میں ہوا. حضور کے غلاموں میں سے یہ غلام حضرت ایمن ابن ام ایمن ہیں. یہ حضور کے غلاموں میں سے یہ غلام تھے. ان کے بارے میں ہے کہ صاحب مطہرتہ، حضور کا بدنہ ان کے پاس رہتا تھا
اور مطہرہ کا ایک معنی یعنی آلت مسواک بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بدنہ ان کے پاس رہتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے مسواک کو حفاظت سے یہ رکھا کرتے تھے۔ جنگ حنین میں ان کی شہادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ان کی شہادت ہوئی، اور جس وقت بہت سارے صحابہ حضور سے دور ہو گئے تھے اس وقت بھی یہ حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے، اسی حال میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضور کے غلاموں میں سے ایک مشہور نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جنگ بدر میں اور بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے، اور ان کے فضائل و کمالات تو بے شمار ہے۔ ان کے بارے میں ارباب سیر نے یہ لکھا ہے، صاحب الوسادتی والسواکی والنالینی والطہوری، کہ حضور کا تکیہ بھی انہی کے پاس رہتا تھا، حضور کی مسواک، حضور کی نالین اور حضور کے یعنی بدنے کا بھی یہی کی حفاظت یہی کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اس قدر قریب تھے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب سر رسول اللہ، حضور کے یہ رازداں تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں اس قدر پیار تھا، محبت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں سے جوتا پہناتے تھے، یعنی حضور کو یہ جوتا پہناتے تھے، اور جب حضور مجلس میں تشریف رکھتے تو حضور کے جوتے یہ خود کھولتے تھے، اور کھولنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوتوں کو، اس نالین کو ادھر ادھر نہیں رکھتے، بلکہ جب تک حضور مجلس میں رہتے اس نالین کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے تھے۔ حضور نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کتنے بار میرے قدموں پہ جھک رہے ہو اور اس نالین کو جسے کہیں اور رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ حضور نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ رضیت لأمی ما رضی لہا ام ابن عبد وکرہت لأمی وکرہت لأمتی ما کرہ لہا ابن ام عبد، کہ میں اپنی امت کے لیے بھی اسی عمل کو پسند کرتا ہوں جو عمل کے ابن مسعود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور میں اپنی امت کے لیے اس عمل کو ناپسند کرتا ہوں جو ابن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اٹھاتے تھے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا سلسلہ اسناد فقہ حضرت امام اعظم کے واسطے سے ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک جا ملتا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضرت ان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں درخت سے کچھ توڑ کے لے آؤ۔ یہ درخت پہ چڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا یہ بہت نحیف و ناتوا، بہت لاغر اور بہت دبلے تھے۔ جب صحابہ نے ان کو دیکھا، ان کی پنڈلی نظر آئی تو صحابہ ہنسنے لگے۔ بعض صحابہ نے دیکھا کہ بہت معمولی سی پنڈلیاں ہے تو ہنسنے لگے، تو حضور نے فرمایا مما تضحکون، کس بات پہ تم ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ لرجل رسول، جب صحابہ سے حضور نے یہ پوچھا تو صحابہ نے کچھ جواب نہیں دیا، تو حضور نے فوراً فرمایا لا رجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد، کہ تم جس پیر پہ ہنس رہے ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کی اتنی قدر ہے کہ اس کا یہ پیر میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے اور احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو ہم ایسے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حضور کے غلاموں میں سے یہ غلام تھے، صاحب النالین ان کا لقب تھا۔ حضور کے غلاموں میں سے یہ غلام حضرت عقبہ ابن عامر صاحب بغلتہ، حضور کے دراز گوش کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے، سواری جو حضور کی ہوتی تھی اسی کو لے کے ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے ان سے فرمایا الا وعلمک خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن العظیم، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلا دوں، جو ایسی 3 صورتیں نہ بتلا دوں جو قرآن میں اور توریت میں، انجیل میں، زبور میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آخر کی 3 صورتوں کی تعلیم فرمائی۔ یہ قرآن کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور میراث کے بھی بڑے عالم تھے، ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور حضور کے انتقال کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں مصر کے والی بھی بنے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑ کے لے جاتے تھے، حضرت امیر معاویہ نے ان کو مصر کا والی بنا دیا اور گورنر بنا دیا۔ حضور کے غلاموں میں سے یہ غلام حضرت اصلا الف سین لام عین ہیں۔ تو صاحب راحلتہ، حضور کا کجاوا کستے تھے۔ جب آپ سفر پہ جاتے تو آپ کا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کجاوا کستے تھے۔ ان کے بارے میں ایک دلچسپ روایت کتابوں میں ملتی ہے۔ طبرانی شریف کے حوالے سے یہ کتاب شرح مواہب لدنیہ میں لکھی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے لیے کجاوا کستا تھا۔ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹھنڈی کا موسم تھا اور مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور صبح کو حضور کو سفر پہ جانا تھا، تو حضور بیدار ہوئے اور فرمایا
کہ قم یا اصلا و ارحل، اے اصلا بیدار ہو جاؤ اور میرے لیے کجاوا کس دو۔ تو حضرت اصلا فرماتے ہیں اصابتنی جنابتن یا رسول اللہ، مجھے تو جنابت لاحق ہو چکی ہے۔ تو حضور خاموش رہ گئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے کجاوے سے اور تمہارے جنابت سے کیا تعلق ہے، بلکہ حضور خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل امین آیت تیمم لے کر کے نازل ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے اصلا اب تم تیمم کرو اور میرا کجاوا کس دو۔ یہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا احترام کہ حضور کے کجاوے کو بھی حالت جنابت میں ہاتھ لگانا جائز اور درست نہیں سمجھتے تھے، اور اس عمل کو حضور نے دیکھا اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، بلکہ حضور نے خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کی بہت سارے لوگوں نے تضعیف کی ہے، موضوع تو نہیں کہا ہے، البتہ تضعیف کی ہے۔ اور اسی طریقے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے، آزاد تھے یہ لوگ، لیکن حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور کے کچھ غلام بھی ہیں جو حضور ہی کے نفقے پہ پلا کرتے تھے، اسی دربار میں ان کا اٹھنا تھا، وہیں پہ ان کا بیٹھنا تھا، زندگی پوری اسی بارگاہ میں گزر گئی۔ ایسے غلاموں میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے حضرت زید بن حارثہ ہے۔ یہ حضور کے وہ غلام تھے جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی بے پناہ محبت تھی اور حضرت زید سے بھی بے پناہ محبت تھی، اور حضرت زید سے اتنی محبت تھی کہ سارے صحابہ ان کو حب رسول اللہ، رسول اللہ کا محبوب کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور کو یہ غلام کیسے حاصل ہوئے، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ شام سے واپسی میں حکیم بن حزام نے چند غلاموں کو خریدا، اور حکیم بن حزام جو صاحب تھے انہوں نے چند غلاموں کو خرید کر کے واپس لا کر اپنی پھوپھی یعنی حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ چند غلام میں نے خریدے ہیں، ان میں سے جو پسند آئے قبول کر لو۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو پسند کیا۔ پھر حضرت زید کے پاس یہ غلام آئے، جب حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، نکاح ہوا، تو حضور نے زید کو دیکھا تو پسند کیا اور کہا کہ خدیجہ یہ غلام تم مجھے دے دو۔ حضور نے وہ غلام ان سے لے لیا۔ اب اس کے بعد حضرت زید کے جو والد تھے حارثہ، ان کو اور ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ میرا وہ چچا اور یہ دونوں جو ہے بہت پریشان رہتے تھے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور رو رو کر کے وہ ان کا باپ یہ شعر پڑھا کرتا تھا، بقیت علی زید ولم ادری ما فعل احیا حی فیرجا ام اتا دونہ الاجل، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے کہ مر گیا۔ جب معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا بیٹا موجود ہے تو دونوں کے دونوں دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یبنا عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے، آپ سب کی سنتے ہیں، میری بھی ایک سن لیجئے، وہ یہ کہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ اسے دے دے اور اس کے عوض میں جو آپ کو چاہیے میں دے دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو بلایا جائے اور اس کے بعد اس کو اختیار دیا جائے، اور اس سے یہ کہیں کہ اگر وہ مجھے اختیار کر لے تو وہ میرے پاس رہے گا، تمہیں اختیار کرے تو بغیر کسی فدیے کے تم اسے لے کے چلے جانا۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے چچا ہیں، یہ دیکھو تمہارے والد ہیں، اور ایک طرف میں ہوں، اب تمہاری مرضی، چاہے تو ان کو اختیار کرو، چاہے تو مجھے اختیار کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اس زمانے میں جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ جواب ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا اختار علیک احدا ابدا، میں آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، چچا کو چھوڑ سکتا ہوں، پورا خاندان چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کبھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کیا ہی خوب فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ تو حضرت زید ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، یہ بھی حضور کے غلاموں میں تھے۔ تو یہ اتنے چھوٹے تھے کہ حضور ان کو حضرت امام حسن کے ساتھ کھلایا کرتے تھے اور دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ، حضرت زید کی شادی کس سے ہوئی؟ تو حضرت ام ایمن حضور کی ایک باندی تھی، حضور نے اپنی باندی سے اپنے غلام حضرت زید کا نکاح کر دیا، انہی کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پہ در کی ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، خانہ زاد کا مطلب گھریلو آدمی جو ہوتا ہے اس کو خانہ زاد کہتے ہیں، اور کہنا کا معنی ہوتا ہے پرانا۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کا ہوں اور انتہائی پرانا ہوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میں تو آپ کا غلام ہی ہوں، میرے باپ آپ کے غلاموں میں ہیں اور میری ماں آپ کی باندیوں میں ہیں، تو میں آپ کے غلام اور آپ کی باندی کی اولاد ہوں، اس اعتبار سے میں آپ کا بہت پرانا غلام ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقیدت کی زبان میں جو اپنے لیے فرمایا تھا، حقیقت کی زبان میں وہ حضرت اسامہ پہ صادق آتا ہے کہ حضرت اسامہ حضور کے غلام حضرت زید کے بیٹے تھے اور حضور کی باندی حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے غلاموں میں تھے۔ اور آخر میں چند اور غلاموں کا تذکرہ کروں، یہ ایک حضرت ثوبان، حضور نے ان کو خریدا تھا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، ان کو بھی اختیار دیا اور کہا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے، چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، اگرچہ میں آزاد ہو چکا ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ سفر و حضر میں حضور ہی کے ساتھ رہے، جب حضور کا انتقال ہو گیا تب وہ وہاں سے گئے۔ آپ کے غلاموں میں ابو قبشہ، شقران، ربا، ابو رافع اور مدام اور ابو رافع، اس طریقے سے کئی غلام ہیں۔ اور ان غلاموں میں سے ایک آخری نام سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، وہ ہے حضرت سفینہ۔ سفینہ ایک غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سفینہ رکھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور سفر میں جاتے تھے تو اپنا سامان ان کو دے دیا کرتے تھے، وہ حضور کا سامان اٹھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام تھک تھک کر کے سب انہی پہ لادنے لگے، اتنا ان پہ بوجھ ہو گیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ احمل، اٹھا لو، احمل فإنک انت سفینہ، کہ تم اٹھا لو اس لیے کہ تم تو سفینے کے مانند ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ، 4 اونٹ، 7 تک گنایا انہوں نے، 7 اونٹوں کا بوجھ بھی مجھ پہ لاد دیا جاتا تب بھی جو ہے میرے لیے بھاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دن حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم اٹھا لو۔ جب حضور نے فرما دیا تو مجھے یقین تھا کہ جتنا بھی بوجھ لاد دیا جائے میں اٹھاتا ہی رہوں گا، میں تھکوں گا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد، یہ مسند امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے روایت ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ ان کا نام تو سفینہ تھا نہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ما انا بمخبر کا اسمی، میں تمہیں کبھی اپنا اصلی نام نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ سمانی رسول اللہ سفینۃ فانا سفینہ، حضور نے مجھے سفینہ کہا ہے تو زندگی میں اب کوئی دوسرا نام میں اختیار نہیں کروں گا۔ میرا اصلی نام تو میرے باپ دادا کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ نام تو میرے نبی کا دیا ہوا ہے، میں اپنے نبی کا نام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اخیر میں ایک بات اور، اخیر سے کئی اخیر ہو گئے، اخیر میں یہ بات کہ ان غلاموں میں جو حضور کے خدام تھے، کوئی ایسا نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ حضور نے اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہو، بلکہ یہ لوگ خود بخود حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ غلاموں کو رکھنے کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کی شان وہ ہے کہ جہاں پہ سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں بجھ جاتی ہے اور دل بیتاب ہو کر کے آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ اور دنیا کے تمام شاہان زمانہ کو ایک طرف کیا جائے اور اس کے بعد حضور کے ان غلاموں کو رکھا جائے اور پوچھا جائے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں کہ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، کہ دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے، تاجداروں سے خطاب ہے اور ادھر ایک طرف گداگر ہے، اور کیوں تاجدار و خواب میں دیکھنا ہے اور یہاں پر حقیقت ہے، اور وہاں پہ صرف دیکھنا ہے، یہاں پہ جھولیوں میں بھری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے تاجداروں کو خواب میں جو دیکھنے کو نہیں ملتا وہ آپ کے غلاموں کو عیاناً جھولیوں میں مل جاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔